ایک مرتبہ حضور پرنور سرکار وارث پاک عظم اللہ ذکرہ کے ایک مرید جن کا نام شیخ سما خان تھا، ان کو ایک مہاجن نے قرض کے سلسلے میں جیل کروا دی۔ تو جیل کا جو جیلر تھا وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور سرکار وارث پاک کے بارے میں اس کے خیالات بھی اچھے نہیں تھے، اور وہ شیخ سما صاحب کے عقیدے سے بھی واقف تھا۔ ایک دن باتوں باتوں میں اس نے سرکار وارث پاک کا ذکر چھیڑ دیا، اور دوران گفتگو بات نے اتنا طول پکڑ لیا کہ جیلر نے کہا کہ اگر تمہارے سرکار وارث پاک واقعی میں اتنے عالی منزلت ہیں جس طرح تم بیان کرتے ہو تو تم یہاں کیوں ہو؟ تمہیں یہاں سے چھڑا کیوں نہیں لیتے؟ تو شیخ سما صاحب نے کہا کہ یہ میرے اعمال کی سزا ہے جو میں بھگت رہا ہوں۔ اگر میرے سرکار وارث پاک چاہیں تو چشمے صدن بیڑا پار ہو جائے۔ جیلر نے کہا کہ مہاجن نے 6 مہینے کی خوراک جمع کرا دی ہے اور غیر ممکن ہے کہ تم 6 مہینے تک یہیں رہو۔ اس بات پر امتیاز سما صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے غصے میں یہ کہہ دیا کہ اس وقت کی بات یاد رکھو، میں تمہیں انہی کے سہارے پر کہتا ہوں کہ 3 دن سے زیادہ یہاں نہیں رہوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ یہ تمہاری خام خیالی ہے، اگر تم 3 دن میں رہا ہو جاؤ تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا اور ان سے بیعت ہو جاؤں گا۔ یہ گفتگو ختم ہو چکی تو شیخ امتیاز سما صاحب نے نہایت بیتابی کے ساتھ سرکار وارث پاک سے مدد مانگی۔ دوسرے دن بوقت شب خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی بارگاہ ہے جہاں نقیب، چوبدار وغیرہ اپنے اپنے قاعدے سے کھڑے ہوئے ہیں، اور میں دروازے پر روکا گیا۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ یہ بارگاہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، بغیر حکم کوئی اندر جا نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے میرا نام لے کر آواز دی اور میں اس بارگاہ عالی میں حاضر ہوا۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا تو ہزاروں آدمیوں کا مجمع تھا اور تمام لوگ خاموش ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ چاروں طرف بہت زیادہ خوبصورت پردے پڑے ہوئے تھے اور بہت زیادہ خوبصورت کرسیاں بچھی ہوئی تھیں، ان پر چند نقاب پوش بزرگ تشریف فرما تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار وارث پاک تشریف لائے اور دست مبارک کے اشارے سے ٹھہرنے کا حکم دیا۔ میں ساکت کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر میں ایک نقاب پوش کرسی سے اٹھے اور پردے کے قریب جا کر عرض کیا کہ کیا حکم ہوتا ہے؟ اندر سے آواز آئی کہ اب صاحب زادے کی ضد ہے تو اس کو رہا کر دو۔ یہ سن کر سرکار وارث پاک میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مبارک ہو، کل رہا ہو جاؤ گے۔ تم کو حضرت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رہائی عطا فرمائی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت اتنا اطمینان قلبی اور فرحت و سرور حاصل ہوا جس کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ جس وقت میں بیدار ہوا صبح صادق کا وقت تھا۔ اسی وقت میں نے جیلر کو بلایا اور پورا خواب بیان کر کے اپنی رہائی کے بارے میں بتایا۔ میں نے دیکھا کہ اس خواب کو سن کر اس پر ایک خاص اثر مرتب ہوا اور وہ حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگا، اور اسی حالت میں اس کی زبان سے یہ نکلا کہ دیکھیے، جب حکم رہائی آ ہی چکا ہے، چنانچہ کچہری تو 10 بجے کھلے گی اور تمہاری رہائی کا حکم تو 10 بجے آئے گا، اور میں بفضل تعالیٰ رہا ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد وہ جو شیعہ جیلر تھا اس کے دل میں خوش عقیدگی پیدا ہو گئی اور تائب ہو کر سرکار وارث پاک کی بیعت سے مشرف ہوا۔ بظاہر یہ صورت پیش آئی کہ وارنٹ گرفتاری میں کوئی بے ضابطگی ہو گئی جس کا نتیجہ رہائی ہوا۔ حضور پرنور کا وسیلہ عجیب وسیلہ ہے جو اس زمانے میں بے نظیر و بے عدیل ہے، جو کسی بھی طرح اپنے مرید کو ناکام نہیں چھوڑتے۔ یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ کا نام لینے والا سوائے آپ کے کسی اور سریے کو وسیلہ بنائے تو اس کی کامیابی مشکل ہو جاتی ہے۔ غیرت وارثی کا یہ تقاضا ہے کہ ان کا دست گرفتہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ سلام ہو اشرف العالمین پر، سلام ہو حضرت عشق علیہ السلام۔